رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ کذالک اللہ۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات محمد علیہ۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ حضرات کی شرکت، پروردگار اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار منتظمین سمیت تمام حاضرین غیر حاضرین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما۔ ہم سب کو دین آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایکو کم کروائیں، رپیٹ ہو رہی ہے اب۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، دین فطرت کے عنوان پر یہ آج کی ہماری 9ویں نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ حضرات کی گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ کل جہاں ہم سلسلہ گفتگو کو لا پائے تھے، میں اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ عرض یہ کیا تھا کہ انسان کی عقل میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعنوان فطرت اس کے اندر حق موجود ہے، اور اللہ نے اسے تحفہ عقل سے نواز رکھا ہے، اور تحفہ عقل اتنا طاقتور ہے کہ اسے خدا سے کنیکٹ کر سکتا۔ اس لامحدود خالق
کو انسان پہچان تو سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ پروردگار خلق کرے کہ جو اس لامحدود خالق سے اس محدود انسان کو اس انداز میں ملا سکے کہ اس کے احکامات اس تک پہنچا سکے اور اس کی خواہشات پروردگار تک پہنچا سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ بہت لازم یہ ہے، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت لازم ہے کہ انسان ان وسیلوں کو بھی کھوج لے، ان وسیلوں کو بھی جان لے جو انسان محدود کو خالق سے کنیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ انسان رب کو تو پہچان سکتا ہے مگر رب کے احکامات کی ترسیل کے لیے کوئی منظم وسیلہ چاہیے۔ اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ چونکہ یہ کائنات علم ہی علم ہے، یہاں ایک شے کو چھیڑنے کے لیے بھی جو فطرت سے تعلق رکھتی ہو ہزاروں سال کا علم چاہیے، تو یہ کائنات کتنے علم پر خدا نے خلق کی ہوگی۔ تو لازم ہے کہ خدا جو وسیلے بنائے، جو اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے، وہ بھی علم کامل رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سلسلہ نبوت کو جاری کیا اور اس کے تسلسل میں سلسلہ امامت، تو ان کا سب سے بڑا وصف اور جوہر ہی صفت علم کو قرار دیا۔ آسماں پہ جب انسان اور ملائکہ کی آپس میں سب سے پہلی بحث چھڑتی ہے تو اللہ رب العزت علم کو ہی انسان کی فضیلت ثابت کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے ہی ملائکہ کی تسلی کروا کے بتایا کہ جسے میں اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں وہ صفت علم کا حامل ہے، اور وہ علم ایک ایسا جوہر ہے، علم ایک ایسی طاقت ہے۔ یہی اللہ نے سلسلہ نبوت میں بھی جب سرکار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہم نے بات کی یتلو علیہم آیات ہی، تو اللہ رب العزت نے سرکار مصطفیٰ کو بھی بنیادی طور پہ علم ہی کا جوہر سامنے رکھ کے پیش کیا۔ کار نبوت کے اندر علم کا دخل دیکھیے، یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پروردگار فرما رہا ہے میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو علم و حکمت میں تمہیں بلند کر دے گا، یعنی صفت علم کو پروردگار۔ اور یاد رکھیے یہی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہی کائنات میں صفت علم ہے۔ اللہ نے اسی جوہر بنایا۔ میں آپ کی توجہ لینے کے لیے چلے فضیلت کا بھی جملہ ہے اور بات بھی پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں جو جوہر علم ہے نا، اللہ نے اسے اتنی بڑی عظمت انسان کے لیے بنائی ہے کہ دیکھیں شرف علم کلیہ ہے کہ جو شرف علم ہے وہ بمطابق شرف معلوم ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی جس شے کا عالم ہوتا ہے اس کی وہی فضیلت ہوتی ہے جو اس علم کی فضیلت ہوتی ہے۔ توجہ فرمان، چونکہ ہم نے بڑی سادی گفتگو کی ہے، سادی مثالوں سے ہی میں بات پہنچاؤں۔ شرف علم بمطابق شرف معلوم ہے، یعنی جو جس چیز کا عالم ہے اس کی وہی فضیلت ہے جو اس علم کی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں اور ہمارے ہاں معاشرے میں مکینک بھی ہیں۔ مکینک ہے گاڑی کا ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہے انسان کا مکینک۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب معاملہ یہ ہے، ایک وہ ہے جو گاڑی کی جزویات کو پہچانتا ہے، ایک جس میں انسانی کی جزویات کو پہچانتا ہے۔ ان میں سے معاشرے میں ظاہراً کس کا سٹیٹس بلند ہے؟ ڈاکٹرز کا۔ وجہ کیونکہ جس شے کا وہ عالم ہے وہ اس شے سے افضل ہے جس کا مکینک عالم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہر شعبہ جو رزق حلال دے وہ بڑا بلند ہے، اور رزق حلال میں کوئی شرم نہیں ہے، چاہے کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ایز فار ایز حلال ہے تو باعظمت ہے۔ میں صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیوں ڈاکٹر کو زیادہ عزت دی؟ کیوں ڈاکٹر کا مقام بلند ہوا؟ کیونکہ ڈاکٹر ہے جس میں انسانی کا عالم، اور وہ مکینک ہے گاڑی کا۔ چونکہ انسان کا جسم گاڑی کی بناوٹ سے افضل ہے، لہٰذا جو اس کا عالم ہے وہ خود بخود اس عالم سے افضل ہے جو گاڑی کا علم رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اسی طرح
پوری کائنات میں آپ دیکھتے چلے جائیں، جو جس شے کا عالم ہے وہ اس شے کی وجہ سے فضیلت پائے گا۔ آپ دیکھیں اس پوری کائنات میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہمیشہ اسی طرح سے کسی کو فضیلت دیتے ہیں اس شے کی وجہ سے جس کا وہ عالم ہو، مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب عالم دین آ جائے نا تو پھر سارے ہر شعبے کے عالم پیچھے رہ جاتے ہیں، دین کے عالم کی عزت سامنے آ جاتی ہے۔ چاہے ڈاکٹر بیٹھے ہوں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، انجینئر بیٹھے ہوں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا عالم کے آنے پر، عالم دین کے آنے کے اوپر احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس شے کا یہ عالم ہے وہ اس سے افضل ہے جس کے ہم عالم ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ بڑی سادی مثال مگر نتیجہ بڑا لطیف ہوگا انشاءاللہ۔ ہے آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ؟ چونکہ انہیں پتا ہے کہ جس شے کا یہ عالم ہے وہ اپنے تقدس میں ان تمام چیزوں سے افضل ہے جس کے ہم عالم ہیں۔ ایسا ہی ہوا جی۔ اچھا دین میں بھی تو سب ایک نہیں ہے، کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں، ان میں بھی اہمیت کے حوالے سے تفاوت ہے، آپ جانتے ہیں ہر شے کے حوالے سے فرق آ جاتا ہے۔ تو جو فروعات کے عالم ہیں یقیناً ان سے افضل وہ ہوں گے جو اصول کے عالم ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، کیونکہ وہ جس شے کے عالم ہیں وہی افضل ہے۔ بے عینی اگر اصول میں آ جائیں تو قیامت کا بھی عقیدہ ہے، نبوت کا بھی عقیدہ ہے، توحید کا بھی ہے، تو جو قیامت کے ہیں عالم ان سے یقیناً فضیلت میں وہ بڑے ہوں گے جو اسرار نبوت کو پہچانتے ہیں، اور جو اسرار نبوت کو پہچاننے والے عالم ہیں یقیناً ان سے افضل ترین وہ ہوں گے جو توحید کے عالم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شے کی شرف اس شے کے حوالے سے ہے، جتنی وہ شے افضل ہے اتنا اس کا عالم افضل ہے۔ یعنی اس پوری کائنات پہ نگاہ دوڑائیں تو دین کے عالم سب سے افضل ہے، دین کے عالموں میں آ جائیں تو ہر عقیدے کے حساب سے جو توحید شناس ہیں پھر وہ پوری کائنات سے افضل ہیں۔ اور جب توحید کی معرفت کی بات آئی تو رسول نے یہ فضیلت تقسیم نہیں کی ہے، اس حد تک محدود کر دی ہے، فرمایا یا علی خدا کو پہچانا ہی کوئی نہیں سوائے میرے اور تیرے۔ یعنی اس پورے کائنات پہ اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ یا محمد مصطفیٰ کی ہے یا علی مرتضیٰ کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیونکہ یہ وہ دو ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے توحید کا عالم قرار دیا۔ یہی وجہ ہے حضور جب اللہ رب العزت نے جس شے کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے عالم کی فضیلت ہو، اللہ پر عذر و لطف لازم تھا کہ وہ ایسے منابع علم بنائے کہ جو انسان کو جن سے منسلک ہو کر انسان شک میں نہ ڈوبے، بلکہ جن تک پہنچ جائے تو یقیناً اپنے خالق تک پہنچ جائے۔ جو آسمان و زمین میں ایسا وسیلہ ہوں، خالق و مخلوق میں وسیلہ ہوں، آسمان کی خبریں زمین میں پہنچائیں اور زمین والوں کو آسمان کے راستے دکھائیں۔ توجہ ہے جی؟ اور اگر سادے بھی الفاظ میں عرض کروں تو ایسا ربط ہوں وہ آسمان و زمین کے اندر کہ تارا چمکتا آسمان پہ ہو، سلام کرنے ان کے در پہ اتر آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ رضوان جنت کا ہو مگر درسی بن کے ان کی زمین پہ آ جاتا ہو، اور سلسلہ کسی کو یک طرفہ نہ لگے، لہٰذا روٹیاں یہاں پکیں اور ملائکہ کے لیے آسمان پہ چلا۔ توجہ ہے دوستو؟ لہٰذا لازم تھا کوئی ایسا منظم ڈسپلن سلسلہ ہونا چاہیے جو بنیاد بن جائے خالق و مخلوق کے درمیان۔ دیکھیں وسیلہ، میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور اس سے زیادہ اس پر نہیں، کیونکہ کسی دوست نے التماس بھی کیا ہے کہ وسیلے کے حوالے سے اگر میں کوئی تفصیلی بات نہیں کروں گا، میں صرف سادی سی بات کروں گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جوان بہرحال وہ مختلف فکروں کو سنتے ہیں، مختلف آراء کو سنتے ہیں، اور اب تو دین کی انجینئرنگ بھی بڑی منظم انداز میں ہوتی ہے اور بڑی منطقی انداز میں ہوتی ہے، تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور انسان چونکہ فطرتاً کمال پسند ہے تو اچھی بات لگتی ہے تو زیادہ توجہ سے سنتا ہے، اور جو محبت سے کی جاتی ہے اسے زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ یاد رکھے تلوار تلوار ہے، وہ چاہے دکھا کے ماری جائے چاہے چھپا کے ماری جائے، لہٰذا بچنا ضرور چاہیے۔ دیکھیں جنہیں وسیلے پہ دکھ ہے نا، میں کہتا ہوں بنیاد پر بات کیجئے، صرف صاحبان فہم کے لیے، جوانوں کے لیے ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیں جنہیں وسیلے پہ دکھ ہے کہ بھئی آپ وسیلہ کیوں بناتے ہیں، کیوں ضرورت ہی کیوں ہے، انسان خالق سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے تو عرض کیا، میں مسلسل 8 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ خالق انسان کے اندر موجود ہے، حقیقتاً خالق تک پہنچنے کے لیے انسانی عقل کو کسی کی احتیاج نہیں،
ہاں مقاصد توحید سے آشنا ہونے کے لیے وسیلہ لازم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب اللہ سے اوتھ کر کے آئے، ہم سب نے اسے اوتھ دیا، الستو بربکم قالوا بلا، ہم نے عالم ذر میں اللہ سے اوتھ کر رکھا ہے، ہم سب خالق کو جانتے ہیں، ہماری عقل میں حجت باطنی میں اتنی طاقت ہے، اسے مس گائیڈ نہ کرو، یہ خالق سے ملا دے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ بیچ میں نبی کو یا مولا علی کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں کہ یا اللہ تجھے ان کا واسطہ، ان کا واسطہ کیوں، ڈائریکٹ کیوں نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو حضور اصل دکھ پہچانی ہے، اصل دکھ ہے توحید کا۔ بھئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نبی یا علی کا یا ان ہستیوں کا وسیلہ نہ بناؤ، وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ کو نبی اور علی سے دشمنی ہے، وہ کہے گا بالکل نہیں۔ تو پھر کیا پرابلم ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے لیے، یعنی وہ اس کا عشق توحید اجازت نہیں دیتا کہ بیچ میں خالق و مخلوق کے کسی کو لایا جائے۔ بات پہنچ رہی ہے نا دوستو؟ یعنی وہ توحید کے دکھ میں یہ بات کر رہا ہے۔ میں بہت سادگی سے عرض کروں گا دوست، میں تو نبی اور علی کا وسیلہ بناتا ہوں، لہٰذا میری توحید سے زیادہ جنمن اور مضبوط توحید تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو وسیلہ بناتا ہے نا نبی و علی کا یا ائمہ اطہار کا، آل محمد کا، پنجتن کا، اس سے زیادہ کسی کی جنمن توحید ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ڈائریکٹ جاتا ہے نا خدا کے پاس، اس کی توحید میں شک ہو سکتا۔ بڑا لطف ہے اگر بات پہنچ جاتا۔ کیا ثبوت ہے کہ میں زیادہ سچا موحد ہوں؟ ثبوت ہی یہ ہے کہ میں نبی اور علی کا وسیلہ بنا لیتا ہوں۔ میرا وسیلہ بنانا میرا توحید کو، میرے عقیدہ توحید کو کمزور نہیں بلکہ اس پہ دلیل بنتا ہے۔ کس انداز میں؟ بات سمجھیے۔ دیکھیں ایک شخص ڈائریکٹ خدا کے پاس جا رہا ہے، اس کے تو معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اگر میں نے نبی و علی کو وسیلہ بنا لیا ہے، میں نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے نبی کا، تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن کا، میرا یہ کام کر دے، تو میرے سے بڑا تو کوئی موحد ہی پیدا نہیں ہوا۔ بھئی اگر میری توحید میں ایک لمحے کے لیے کوئی پرابلم ہوتی تو میں انہیں وسیلہ کیوں بناتا، ڈائریکٹ ان سے نہ مانگ لیتا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ جانے بات پہنچی کیوں؟ مجھے ضرورت کیا ہے وسیلہ بنانے؟ میں ڈائریکٹ نہ مانگ لوں۔ میرا انہیں وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں ثبوت ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کرنا اس نے ہے، صدقہ ان کا ہے۔ میں نے سادی سی بات عرض کیا دوست، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میرا انہیں وسیلہ بنانا میری توحید کو کنفرم کرتا ہے۔ میں تو انہیں وسیلہ بنا کر آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ میں علی کل شیء قدیر خدا کو مان رہا ہوں۔ بھائی میں آپ کے پاس آیا آغا صاحب کا وسیلہ بنا کے، میں نے کہا جی برائے مہربانی میری سفارش کر دیں، میرا یہ کام کر دیں، اور انہوں نے آپ کو کہہ دیا، تو یہ میرا آپ کی عظمت کے اوپر کتنا بڑا اقرار ہے۔ میں نے انہیں سفارشی اس لیے بنایا، یہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کرنا آپ نے ہی ہے۔ توجہ ہے جی؟ میں ان سے ڈائریکٹ نہ کام کروا لیتا، میرا ان سے ڈائریکٹ نہ کہنا اور انہیں وسیلہ بنانا اس بات کی دلیل ہے میں مانتا ہوں یہ وسیلے ہیں، آپ ہی اصل کام کرنے والے۔ توجہ ہے جی؟ تو جو نبی اور علی کا وسیلہ نہیں بنا رہے ان کے تو دل میں شک ہو سکتا ہے خدا بارے، مگر جو انہیں وسیلہ بنا کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے توحید کی عظمت پہ ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہے۔ تو وسیلہ بنانا توحید کو کمزور نہیں کرتا، توحید کے اوپر ثبوت دے دیتا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی محمد و آل محمد۔ نہیں چل وہ دوست بتا رہے ہیں یہ والا ساؤنڈ نہیں چل رہا، یہ لیفٹ والا ساؤنڈ سسٹم نہیں چل رہا جی۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان، امید ہے کہ اتنا ہی جواب کافی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں جنہیں توحید کا بخار آیا ہوا ہے وہ مطمئن رہیں، ہم نے وسیلہ بنا کر ہم بتا رہے ہیں ہمارا خالق پر ایمان کتنا صادق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، تو اللہ رب العزت نے آل محمد کے گھرانے کو یا حضرات جتنے بھی ہادیان الہی ہیں اللہ نے انہیں کامل مظہر بنایا، کامل مظہر اپنی صفات کا۔
یعنی اس حد تک کاملیت، بلکہ یہ بھی کہنا کہ وہ عالم تھے، وہ صادق تھے، وہ متقی تھے، حتیٰ یہ بھی اگر عرفاء کی نظر سے دیکھا جائے نا تو بے معرفتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ کہنا کہ مولا علی عالم تھے، یہ بھی عرفاء کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقتاً مولا علی کے فضائل نہیں پڑھے آپ نے، یا آپ کی فکر کی بدقسمتی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں امام جعفر صادق سچے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا امام تقی متقی تھے، یہ بھی فکر کی کوتاہی ہے۔ علی عالم نہیں تھے، علی جو بولتے تھے وہی علم بن جاتا تھا۔ اب تھوڑی توجہ میں چاہوں گا دوستوں، توجہ ہے جی؟ مولا صادق سچ نہیں بولتے تھے، اگر عرفاء کی نظر سے دیکھیں جو مولا صادق کی زبان سے نکل جاتا تھا اصل میں وہی سچ ہوتا تھا۔ توجہ ہے جی؟ دنیا تو توجہ ہے، میں کوئی فضیلت بیان کروں گا، توجہ فرمانے جی، اس بات کو پہچانیے گا، یہ بھی ہماری علمی پستی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو آپ کے اور مجھے عزت دیتی ہیں ہم انہیں ائمہ سے جوڑ کے سمجھتے ہیں ائمہ معزز، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علم میرے اندر ہوگا تو میرے لیے باعث عزت ہے، نہیں ہوگا تو جہالت ہے۔ تو کیا مولا علی اس لیے افضل تھے کہ ان میں علم تھا؟ توجہ ہے جی؟ کیا مولا علی اس لیے، کیا امام تقی اس لیے معزز تھے کہ وہ متقی تھے؟ کیا امام زین العابدین اس لیے صاحب عزت تھے کہ وہ عابد تھے؟ کیا امام صادق اس لیے صاحب عزت تھے کہ وہ سچے تھے؟ یہ تو آپ کی اور میری اوقات ہے۔ اگر میں سچ بولوں گا تو معزز ہوں، نہیں بولوں گا تو رذیل ہوں، میں عبادت کروں گا تو معزز ہوں، نہیں کروں گا تو مجرم ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تقوی کا اظہار کروں گا تو عزت ہے، اس کے برخلاف جاؤں گا تو قابل عتاب ہوں۔ کیا ہم نے معاذ اللہ ائمہ کو اس معاملے اپنے جیسا سمجھ لیا؟ توجہ ہے جی؟ اب کسی کے ذہن میں نے پہلے کسی کے ذہن میں غلو کا شائبہ نہ پیدا ہونے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، دیکھیں جا کہاں رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، میں نے پہلے بھی آپ کا نام لیا تھا، عارف ہے، اور خدا کی قسم میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جس انداز میں وارثان انبیاء غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، ہماری تو فکر میں وہ طاقت پرواز ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں یاد رکھو انسان کا نا صفات حسنہ کے ساتھ 4 تعلق ہوتے ہیں، 4 تعلق ہوتے ہیں ہر انسان کے صفات حسنہ کے ساتھ۔ پہلا عدم، سرے سے نہ ہونا۔ ایسے بھی کردار ملتے ہیں، صاحب کبھی تو اچھی بات کر لیا کیجیے، صاحب کبھی تو انسان کوئی کام کی بات کر لیتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جب بولنا ہے تلخی بولنا ہے، جب سامنے آنا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی کریٹ کرنا ہے، یعنی ٹوٹل پرابلمیٹک پرسنالٹی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی کوئی نیکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کا صفات، ایسے بھی لوگ بالکل ہیں ہی نہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا تعلق یہ ہے بطور حال طاری ہونا۔ بعض لوگوں پر صفات حسنہ بھی بطور حال طاری ہوتی، ویسے سچ سے پرہیز ہی رہتا ہے، مگر جہاں نہ بولنا ہونا وہاں فوراً بول کے مروا دیتے۔ توجہ ہے جی؟ ویسے ماشاءاللہ کوئی واجبات کا نہیں پتہ ہوگا، مگر جب ایک دم حال طاری ہوگا تو ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوگا، پتہ لگے گا سبھی کی جان کو آ گئے، پھر 3 مہینے بعد پتہ لگے گا پتہ ہی نہیں ہے واجبات کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ بعض لوگوں پہ صفات بھی بطور حال طاری ہوتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ ان سے بڑا کوئی نیک پرہیزگار کوئی نہیں، اور جب پھر غائب ہوتی ہیں موسم بدلتا ہے اور طبیعت بدل جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا ہے بطور ملکہ ہونا۔ بعض لوگ اتنی جد و جہد کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو اتنا دبا کے رکھتے ہیں کہ چاہے ان کے خلاف بھی جاتا ہو تو سچ ہی بولتے ہیں۔ وہ جو ہم نے پچھلی بحث کی تھی انسان کی جو اندر قوتیں موجود ہیں، ان میں اتنا ضبط نفس ہوتا ہے کہ حضور چاہے جسم کو موت ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو، وہ زبردستی خود کو ڈریگ کر کے بستر سے اٹھا کے مصلی عبادت پر لے جاتے ہیں۔ چاہے ان کا دل کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنا آپ مار کر بھی وہ رہتے تقوی کی حدود کے اندر ہی، وہ گناہوں سے بچتے ہی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟
یہ انسان کی صفات حسنہ کے ساتھ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ سب سے بڑی اعلیٰ ڈگری ہے۔ وہ لوگ مگر پرابلم کیا، یہ ہے تو سب سے اعلیٰ انسان، مگر اس کے اندر ایک مبارزہ چل رہا ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، وہ ہر وقت اپنے سے لڑ رہا ہے، وہ سچ بول نہیں رہا، وہ اپنے سے لڑ کے سچ بول رہا، وہ عبادت کر رہا ہے تو جدوجہد کر کے عبادت کر رہا، وہ گناہ کو انکار کر رہا ہے تو اپنا مار کے گناہ کا انکار کر رہا ہے۔ کیا مولا علی کو زبردستی سچ بولنا پڑ رہا؟ کیا امام زین العابدین کو اپنے نفس سے لڑ کر تو عبادت خدا کرنی پڑے؟ کیا مولا تقی اپنے نفس کو مار کے تقوی اور گناہوں سے بچ رہے ہیں اور تقوی کا اظہار کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، بات بڑی سمجھنے کی ہے، کیونکہ نہ سمجھو تو دنیا یہ بھی سوچنے لگتا ہے اگر تقوی علی میں نہ ہوتا، توجہ ہے جی، تو پھر علی بھی شاید جو ہے آخرت مولا کی بھی نہ رہے۔ حضور سوچئے گا ایک عارف کتنا بڑا درس دے رہا ہے، وہ فرما رہے یہ ہے انسان کی سپرلیٹو ڈگری کہ جہاں انسان بطور ملکہ صفات کو اپنا لیتا ہے، یعنی وہ کوشش کر کے جد و جہد کر کے متقی بھی رہتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، مگر اسے اپنے سے لڑنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں مگر اس سے آگے بڑھ کے بھی ایک کیٹیگری ہے، اور وہ ہے صفات کا بطور قوت مقوم ہونا۔ معنی کیا ہے؟ یعنی صفات کا کسی کے لیے مسخر ہو جانا۔ بڑا بات پہنچے تو صفات کا کسی کے لیے مسخر ہو جانا۔ آپ نہیں گاڑی میں بیٹھ کے کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا، معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے اس سواری کو نہ میرے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی کیا مطلب مسخر کر دیا؟ یعنی میرے ہاتھ میں ہے، چاہوں تو یہاں لے جاؤں، چاہوں تو وہاں لے جاؤں، بس سواری کا نہیں سوار کا ہے۔ فرماتے ہیں اس بات کو پہچانیے گا، پروردگار نے سرکار مصطفیٰ کے لیے بھی جو حکم دیا وہ یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی ایسی ہستی ہیں جو سچ بولتے ہیں، آپ کوئی ایسے ہیں جو اخلاق دکھاتے ہیں، بلکہ پیغمبر کے لیے فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ ہیں یا خلق عظیم آپ کے ساتھ ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی مسخر ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ مصطفیٰ کا کوئی عمل دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے اس میں اخلاق ہے، اس میں علم ہے، نہیں، نبی جو کرے گا وہی اخلاق ہوگا، کیونکہ اخلاق مسخر ہے مصطفیٰ کے لیے۔ فرماتے ہیں آل محمد کے لیے صفات حسنہ مسخر ہو چکی ہیں۔ علی علم نہیں بول رہے، علی جو بول رہے ہیں وہ علم بنتا جا رہا ہے۔ جعفر صادق سچ نہیں بول رہے، وہ جو بول رہے ہیں سچ بنتا جا رہا ہے۔ یا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یعنی ان کے سیرت کے اندر میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا اسوہ انسان کی فطری ضرورت کا نام ہے، مگر اس بات کو مد نظر رکھیں اپنے جیسا نہیں سمجھ لینا۔ توجہ ہے جی، اللہ نے انہیں مثال بنا کے سامنے رکھا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ان کا ہمارا والا حال ہے، خود سے لڑ کے کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہی حق بنتا جا رہا ہے، جو بول رہے ہیں وہی سچ بن رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں وہی علم بن رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہی عبادت خدا بن رہی ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی ہم صفات کے پیچھے چلتے ہیں، صفات آل محمد کے پیچھے چلتے ہیں۔ توجہ ہے جی، وہ جو کر دیں وہی حق ہے، اور کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ تو صاحب یہ کیا بات ہوئی، یہ تو معاملے ہی بدل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو وہ کریں وہ، یعنی وہ دیندار نہیں تھے، دین ان کے پیچھے چل رہا تھا، وہ صاحب اخلاق نہیں تھے، اخلاق ان کے پیچھے چل رہا تھا، جی ایسے ہی ہے۔ توجہ ہے جی، کسی کو شک ہے جا کے رسول سے فرمائے، کیا رسول نے فرمایا؟ جا کے پوچھو رسول سے، الحق مع علی،
وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ فرمان یہاں ختم ہو جاتا، بات سمجھ نہیں آئے، فرمان آگے بڑھا، میرا پورا مضمون کامل ہو گیا۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے حق تو چلیں علی کے ساتھ ہے، علی اسی لیے حق ہے کہ علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے جی، کیونکہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اس کا مطلب ہے حق ہے علی کے ساتھ، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر علی اسی لیے حق ہے چونکہ علی حق کے ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، اگلی بات میں بات ہی ختم کر دی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی مڑ جائے۔ پتہ چلا حق حق نہ رہے اگر علی کی تقلید میں نہ چلے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا توجہ فرما رہے ہیں دوست، علی کی یہ تعریف نہیں ہے علی حق پہ عمل پیرا رہتے ہیں، حق کی یہ تعریف ہے وہ علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ نہ تلاش کریں علی کیسے حق پہ عمل کرتے تھے، علی کیسے سارا کچھ کرتے تھے، نہ یہ دیکھیں علی جو کرتے تھے وہ حق کیسے بنتا چلا جاتا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنی توحید کا ثبوت بنایا انسانیت۔ توجہ ہے جی، اللہ کو وہ موحد پسند ہی نہیں جو اللہ اللہ تو کرے مگر علی علی نہ کرے۔ خلاصہ یہی بنتا ہے۔ توجہ ہے جی، خدا شاید خدا کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، غالباً تیسری یا چوتھی مجلس میں گفتگو مربوط ہے کہ حضور اس خدائے بے نیاز کو کوئی غرض ہی نہیں ہے، سارا زمانہ اسے نہ جھکے وہ 1 انچ کم نہیں ہوتا، سارے سجدے میں مر جائیں تو وہ 1 انچ بڑھ نہیں جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، بات پہنچ رہی ہے دوستاں، اس بات کو مد نظر رکھیے گا، پروردگار کو ایسے کسی بندگی کا اپنے لیے کوئی شوق نہیں ہے، پروردگار کو ایسے کوئی اپنے ماننے والے نہیں چاہیے جو اہل بیت عظام کو چھوڑ کے اسے پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور آپ سے میں کوئی ایسی کوئی خطیبانہ اور جذباتی، اتنا تو آپ میری طبیعت پہچانتے ہوں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں جذباتی باتیں کرنے کی۔ حدیث سے سلسلہ تو ضبط آپ جانتے ہیں، سونے کی کڑیوں والی حدیث اور کیا ہے، سن رکھی ہے نا مولا رضا علیہ السلام والی۔ حضور نیشا پور مولا رضا سفر کر رہے تھے، درود پڑھیے کہ امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ وہ سپیکر کام نہیں مسلسل کر رہا، حضور درود پڑھ لیجئے گا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ بس دوست توجہ چاہوں گا، آپ جانتے ہیں نا مولا رضا نے سفر کرنا تھا، اس نے بلایا تھا مدینے سے کہ ہارون رشید کے بیٹے نے، مامون رشید نے مولا رضا کو بلایا، سفر کیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کوشش کرو غیر معروف راستوں سے لے کے جاؤ، غیر معروف راستوں، لوگوں میں اور ان میں انٹریکشن نہ ہو، لوگ ان سے ملے نہ، ایسے غیر وہ ہر غیر معروف راستے سے لائے، مجبوری ہو گئی نیشا پور میں آ کے، اسے اوائڈ نہیں کیا جا، اس کو بیچ میں سے نکالا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا وہاں پہنچنا ہی پہنچنا تھا۔ جب دنیا کو پتہ لگا نا فرزند رسول آ رہے ہیں، علماء نے لکھا 40,000 محدث، حدیث لکھنے والا 40,000 محدث موقع پر پہنچ گیا فرزند رسول کی زیارت کرنے کے لیے، اور امام کی سواری کو روک کر ان 40,000 محدثوں کا ایک ہی تقاضا تھا، فرزند رسول ہمیں اندازہ ہے کہ وقت نہیں ہے، آپ تقریر نہیں فرما سکتے، آپ خطاب نہیں کر سکتے، مگر مولا اتنا ضرور کر دیجئے، اپنے جد کی ایک حدیث سنا دیجئے، صرف ایک اپنے جد کی حدیث سنا دیں، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضور معاملہ کیا ہے، معصوم نے فرمایا اچھا سننا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں مجلس پڑھنے کے لیے، آپ کہیں نہیں صاحب آج تو مجلس کا موڈ ہی کوئی نہیں، آج تو تقریر نہیں سننی، 1 یا 2 منٹ ہے، کوئی ایک بات کر دیجئے۔ اگر آپ مجھے آپشن یہ دیں گے کہ 1 یا 2 منٹ میں کوئی بات کر لیں، مجھ جیسا انتہائی چھوٹا خطیب بھی آپ کے خیال میں وہ 1-2 منٹ میں یوں ہی کوئی بات کر کے آگے بڑھ جائے گا؟ نہیں، میری کوشش یہ ہوگی میرے فہم میں
جو پورے دین کا نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھ جیسا چھوٹا خطیب بھی کوشش کرے گا کہ جو میرے احاطہ فکر میں دین کا نچوڑ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سوچیں جب اسے یہ آپشن دی جائے جس کے احاطہ علم میں پوری کائنات دین سمائی ہوئی ہو۔ جب معصوم سے پوچھا مولا ایک حدیث، تو کیا امام نے وضو سنانا تھا؟ امام نے روزے کا مسئلہ بتانا تھا؟ یقیناً امام نے جب آپشن ہی یہ تھی کہ ایک حدیث، تو لازم تھا نا کہ عذر و عقل معصوم نے وہ سنانا تھا جس میں سارا دین سمٹ کر آ جائے۔ اس کا مطلب ہے اب جو حدیث سنائی جائے گی پورا دین اگر کس تک نہیں پہنچا تو وہ یہ ایک حدیث اگر پا گیا تو سمجھے سارا دین ہی وہ پا گیا ہے۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ آپ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا کلا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ یعنی اس کا مطلب ہے اس حدیث کے اندر پوری کائنات دین سمائی ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے آپشن یہ دی تھی مولا ایک حدیث 40,000 قلم۔ توجہ ہے میرے طرف توجہ رکھیے گا، دو اندازہ کریں 40,000 قلم، 40,000 صفحے بھی تو ہوں گے، 40,000 محدث، 40,000 قلم، 40,000 صفحے، اور وہ کہہ رہے ہیں مولا فرزند رسول ایک حدیث کس کی؟ اپنے جد کی، مصطفیٰ کی۔ توجہ ہے جی؟ اسے کہتے ہیں مشیت الہی کا انتقام۔ پہلے محمد نے ایک کاغذ قلم مانگا، کسی نے نہیں دیا، 8ویں کے سامنے 40,000 کاغذ قلم آمادہ۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کمال دیکھیے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مشیت الہی کا انتقام۔ تم نے پہلے محمد کو ایک کاغذ قلم نہیں دیا، آج 8ویں محمد کے سامنے۔ دیکھیں کلنا محمد، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اسی واقعے سے جڑا واقعہ ہے۔ ایک شب پہلے نیشا پور کا ایک شخص سو گیا، خواب میں دیکھا میرے علاقے کی محلے کی مسجد کے اندر، وہ گیا ہے، انٹر ہوا ہے اور رسول خدا سامنے بیٹھے اور آپ کے سامنے تشت پڑا ہوا ہے اور اس میں خرمے ہیں، کھجوریں ہیں، اور لوگوں نے لائن بنائی ہوئی ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ ہوتے 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 جب اپنی نوبت آئی، ہاتھ آگے کیا، پیغمبر نے اٹھا کے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی۔ اس نے گنی غالباً 2-4 جتنی بھی کھجوریں تھیں، 7 یا 8 غالباً 7 یا 8 کھجوریں تھیں، اس نے وہ لیں، باہر نکل آیا، خواب ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اگلے دن میں محلے کی مسجد میں گیا، اب ہوش میں ہے، جہاں خواب میں مصطفیٰ جیسے بیٹھے تھے ہو بہو مولا رضا بیٹھے تھے، سامنے تشت پڑا ہوا تھا، تشت میں خرمے اور کھجوریں تھیں، لائن لگی ہوئی تھی، یہ بھی قطار میں لگ گیا۔ ہوتے ہوتے اپنی نوبت آئی، ہاتھ سامنے کیا، معصوم نے کھجوریں رکھی، باہر نکلا، گنا اتنی تھی جتنی خواب میں رسول نے دی۔ توجہ ہے جی؟ اللہم صلی اللہ محمد پلٹ کے واپس آئے، مولا کے سامنے، مولا کچھ اور دیجئے نا۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھا، کھجوروں کو دیکھا، اس کا ہاتھ دیکھا، فرمایا اگر جد نے اور دی ہوتی تو اور دے دیتا۔ توجہ ہے جی؟ کلنا محمد ہے نا حضور، ایک تسلسل ہے نا اللہ کی جانب سے۔ کمال یہ دیکھیے گا، کاغذ قلم، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ مشیت الہی کا انتقام چل رہا ہے۔ تم نے ایک کاغذ قلم مانگنے پر نہیں دیا، اب کاغذ قلم آمادہ ہیں، اے نبی کے وارث، نبی کی ایک حدیث سنا دے۔ توجہ ہے؟ اب ہی تو پتہ لگنا تھا، اگر پہلے محمد کو کاغذ قلم مل جاتا تو کیا کہتے؟ توجہ ہے جی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امان میں آ گیا۔ معصوم آگے بڑھ گئے، یہاں تو پرابلم ہو گئی۔ اس کا تو مطلب ہے صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جو بیچارہ کوئی مومن مجمع میں بیٹھا ہوگا اس کا حشر کیا ہوا ہوگا، اور اگر کوئی صدقے یا رسول اللہ والا ہوگا وہ بھی مایوس ہو گیا۔ توجہ ہے جی؟ معصوم تو آگے بڑھ گئے اور وہ بھی کاغذ قلم لپیٹ کے جانے لگے۔ معصوم نے سواری روکی، معصوم نے پہلے ان کے کہنے پہ بولے تھے، اب معصوم نے خود فرمایا مگر سن لو بے شروط ہاں لا الہ الا اللہ خدا کا کلا ہے، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، اور میں اس کی شرائط میں سے ہوں، اگر ہماری ولایت قبول نہیں ہے تو خدا کو تمہارا لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہے۔
اللہ بسم اللہ بسم سلام جزاک سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان عزیز. تو اس بات کو یاد رکھیے گا، انہیں چھوڑ کر اللہ رب العزت تک پہنچ. خدا نے کوئی ایسا سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کیا. توجہ ہے جی. اور دین وہی ہے جو فطرتاً ہم تک پہنچا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہے، جو من جانب اللہ ہے. اپنا بنانا بغاوت ہے، بندگی نہیں ہے. اور ہمارا فریضہ بندگی ہے، بغاوت نہیں ہے. وسیلہ بنانے سے توحید مشکوک نہیں، کنفرم ہو جاتی ہے. وسیلہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو کل کا کل مانا جا رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. لہٰذا جو وسیلے کا قائل نہیں ہیں ان کی توحید میں تو کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، وسیلہ بنانے والے کی توحید میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. اس کا آل محمد کو، پیغمبر کو، امیر المومنین کو وسیلہ بنانا اس بات کی دلیل ہے اس کا ایقان اور ایمان خالق کے علی کل شیء قدیر ہونے پہ راسخ ہے. توجہ ہے جی. اگر ہم نے مصطفیٰ اور علی کو ہی وسیلہ بنا لیا تو حضور اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہیں بندگی ان کے دروں پہ رکھ دیتے، سوائے ان کے کسی کا نام ہی نہیں لیتے، انہیں رب کا وسیلہ بنا کے رب کو ماننا کنفرم کر رہے ہیں. ہم سے بڑا اور کون موحد ہوگا جنہوں نے علی کو دیکھ کر بھی خالق کو ہی خدا مانا. توجہ فرما رہے ہیں جو ہم سے بڑا کون موحد ہوگا جنہوں نے آل محمد کے ہوتے بھی خدا کو خدا مانا ہے، مصطفیٰ کو خاتم النبیین مانا ہے، اور ائمہ اطہار کو وارثان مصطفیٰ مانا. توجہ فرما رہے ہیں حضور. بس جس ترتیب سے خدا نے دیے ہیں اسی ترتیب سے ماننا حق ہے. توجہ ہے. لہٰذا اس ترتیب میں کہیں رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. علی امام ہیں، مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، اور خالق آل محمد وہ ہے جسے یہ دونوں بھی جھکتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. نہ خدا سے بغاوت ممکن ہے، نہ عظمت مصطفیٰ و علی سے انکار ممکن ہے. پروردگار جب تک ہمیں رکھے ان کا مخلص رکھے. مدینۃ الرسول ہے، قبر سرکار مصطفیٰ، اور فرزند رسول امام حسین ابن علی قبر پہ بیٹھے، اپنا گال رکھتے ہیں قبر پہ، اور اتنے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ امام غش کر جاتے ہیں. خان میں رسول خدا آ گئے. حسین کیا ہوا؟ نانا آپ کے بغیر نا میرا دل نہیں لگتا. نانا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. نانا اس دنیا میں آپ کے بعد رہنے کا دل نہیں کرتا. نانا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. نانا مجھے آپ کی بڑی یاد آتی ہے. کہا اچھا حسین مطمئن ہو کر اٹھو اور گھر جاؤ، اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند دینے جا رہا ہے. آج میں کیا کہوں کہ رونا ہے کہ نہیں رونا. آج شام شہیداں ہے. آج کی ساری رات علی و بطول کی بیٹیاں مصلے پر بیٹھ کر حسین کی خیر خدا سے مانگتی رہی. آج ساری رات وہاں ڈھول تاشے بجتے رہے، یہاں عابد سجدے کرتے رہے. آج کی رات مومن کوشش ضرور کریں، آج کی رات ساری رات جاگ کے گزاری جائے، عزائے شبیر میں گزاری جائے. معصوم نے ضمانت لی ہے اس کی نجات کی کہ جو آج کی رات یہ سوچ کے جاگتا رہے کہ آج کی رات آل محمد کے خیام سوئے نہیں تھے. آج کی رات میں کیا کہوں کہ آپ کو رونا ہے کہ نہیں، آپ کی مرضی ہے. میں بس مسائل کے چند جملے عرض کر دیتا ہوں. حضور کہا بیٹا حسین مطمئن ہو کر گھر جاؤ، اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا جو ہو بہو میری شبیہ ہوگا. امام اتنے خوش کہ جب جناب علی اکبر دنیا میں آئے نا
امام نے اعلان کروا دیا جو آئے مجھے مبارکباد دے اکبر کی آمد کی، وہ مجھ سے جو چاہے مانگ لے۔ بس دوستو دنیا دور دور سے آنی شروع ہوئی، جس کے مقدر جیسے تھے وہ لیتا رہا۔ کسی نے لباس مانگا، لباس دے دیا، کسی نے مال مانگا، مال دے دیا، کسی نے مبارکباد دے کے جاگیر مانگی، جاگیر دے دی۔ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا رہا، یہ نوازتے رہے، یہ دیتے رہے، یہ بانٹتے رہے امام حسین۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ علی و بطول کی بیٹی جناب زینب گھر میں تشریف لائی۔ جب جناب عالیہ تشریف لائیں نا اور ننھے سے اکبر کو گود میں لیا، اکبر کو چوما، اکبر کو پیار کیا، اکبر کو لٹا دیا، امام حسین کو مبارکباد پیش کی۔ جناب زینب عالیہ کا عبداللہ ابن جعفر طیار سے نکاح ہوا اور ایک عرصے تک بے اولاد رہے، ایک عرصے تک انہیں اولاد خدا کی طرف سے نہیں ملی۔ لہٰذا جناب زینب عالیہ نے اکبر کو چوم کے جب رکھا نا اور مبارکباد دی مظلوم کربلا کو، تو ایک مرتبہ امام نے کہا بہن زینب آپ مجھ سے کچھ نہیں مانگو گی، میں نے اعلان کروا رکھا ہے جو بھی اکبر کی مبارکباد دے گا وہ جو مانگے گا میں دوں گا، لہٰذا آپ نے مبارکباد دی ہے، مانگو تو صحیح۔ کہا اچھا بھیا حسین جو مانگ لیا دو گے؟ کہاں بہن میں دوں گا۔ ایک مرتبہ یہ سن کے علی اکبر کی طرف بیوی دیکھنے لگی۔ جب علی اکبر کی طرف دیکھنے لگی نا تو ایک جملہ کہا بھیا پھر وہ دے دو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ مولا سمجھ گئے جناب زینب عالیہ کیا فرما رہی ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ علی اکبر کی ماں کو دیکھا، وہ بھی مزاج شناس امامت تھی، سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ لیلا آگے بڑھی، ننھے سے علی اکبر کو اٹھایا اور جناب زینب کی گود میں دے دیا۔ بس وہ دن ہے اور عاشورہ محرم 61 ہجری، علی اکبر ایک نہیں دو مائیں رکھتا ہے۔ یہ واحد شہید ہے، دنیا کے ہر جنازے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس مرنے والے کی ماں کون سی ہے، ماں کا انداز بتا دیتا ہے۔ اکبر وہ مظلوم ہے جس کے جنازے پہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا سگی ماں کون سی ہے۔ دو مائیں بین کر رہی تھی، ایک رو رو کر کہتی تھی اکبر اکبر میں تو تجھے کبھی پال ہی نہ سکی، اکبر میں تو میری تو حسرت ہی رہ گئی، اور ایک ماں رو رو کر کہتی تھی اکبر کیا 18 سال اس لیے محنت کر کے پالا تھا کہ ظالم برچھی تیرے سینے میں توڑ دے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے شب عاشور۔ آج کی رات نہ روئیں گے تو ہم کب روئیں گے؟ ہمیں تو دنیا رونے والی قوم کہتی ہے، آج ہمیں مقصد تخلیق سے جڑ جانا ہے، آج آنسوؤں کا ہی تو نذرانہ پیش کرنا ہے حسین ابن علی۔ بس حضور جناب علی اکبر شبیہ مصطفیٰ، دنیا کو اگر مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے تو جناب علی اکبر کا دیدار کرنا ہے۔ یہی عادت ہے لوگوں کی، جناب علی اکبر کی زیارت کر کے رسول کی زیارت تصور کرنی۔ دنیا دور دور سے دیکھنے آتی تھی، لہٰذا جب شب عاشور آئی ہر ماں نے، یہ آج کی رات ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے بیٹھ گئے، اور ہر ماں کی ایک وصیت یہ ضرور ہوتی تھی بیٹا کل جب میدان سجے تجھے اکبر سے پہلے جانا، یہ نہ ہو حسین کا اکبر تجھ سے پہلے چلا جائے۔ ہر ماں نے قربانی سجائی علی اکبر کے لیے، مگر یہ اللہ کی عظیم تر مشیت تھی کہ مولا حسین نے جب بنی ہاشم پہ بات آئی تو علماء مقتل کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ امام نے سب سے پہلے اپنے علی اکبر کو سجا کے میدان میں، معصوم چاہتے تھے آغاز ہی شبیہ مصطفیٰ سے ہو کہ اس کا جانا بھی حجت خدا کی طرف سے حجت کو تمام کر دے۔ لہٰذا جب اکبر کی تیاری شروع ہوئی نا تو ہر ماں نے تو بچہ سجایا تھا اکبر کے لیے، یہ اکبر نہیں جا رہا تھا، ہر ماں کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ لہٰذا علماء مقتل نے لکھا یہ وہ شہید ہے جس کا ماتم زندگی میں ہی برپا ہو گیا، زندگی میں ہی برپا ہو گیا۔ جب آیا ہے نا بابا سے اجازت لینے کے لیے تو امام نے ہی تو آمادہ کیا تھا، علی اکبر کو آمادہ کیا تھا شہادت کے لیے، مگر ایک دفعہ امام نے کہا علی اکبر ہاں اجازت تو ہے، اکبر تجھے جانا بھی پہلے ہے، یہی مشیت الہی کا تقاضا ہے، مگر پہلے جا کر اس پھوپھی سے اجازت لے جس نے 18 سال تجھے پالا، جا کر اجازت اس سے لے۔
میں نے ایک عالم کا جملہ پڑھا، خدا کی قسم میں حیران رہ گیا. وہ فرمانے لگے علی اکبر کے لیے 33,000 کے لشکر سے لڑنا آسان تھا، زینب جیسی شفیق ماں سے موت کی اجازت لینا بڑا مشکل ہے. مگر جناب زینب مزاج شناس سے امام عالی مقام ہے. جب آئے نا اب اکبر کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، جناب زینب سے مرنے کی اجازت. تو انہوں نے لکھا جناب علی اکبر نے بڑا ہی عجیب کام کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے میں نے کسی اور طرح سے سوال رکھا مشکل ہو جائے گی. جناب زینب خیمے میں بیٹھی بندگی پروردگار میں عبادت میں محو تھی. علی اکبر آئے اور ایک مرتبہ خیمے میں لیٹ گئے اور اپنے سر اقدس کو جناب زینب عالیہ کے زانوں پہ رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں. جناب زینب عالیہ نے محبت سے شفقت سے آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے شروع کر دیا. جناب علی اکبر نے پوچھا پھوپھی اماں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، سوال کرو. پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل؟ اب جناب زینب تڑپ اٹھی، علی اکبر آپ جیسا عارف کیسا سوال کر رہا ہے؟ اے سیدۃ النساء العالمین، وہ تو کائنات کی سبھی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تو میری بھی آقا ہیں، وہ تو میری بھی سردار ہیں. کہا اچھا میری دادی آپ سے افضل ہیں؟ فرمایا اس میں کون سے شک و شبے کی بات ہے؟ تو پوچھا اچھا پھوپھی اماں اگر یہ معاملہ ہے نا تو بس پھر ایک کام کیجئے، اپنے لال کو دادی کے لال پر قربان کر دیں. پھوپھی اماں پھر ایسا کیجئے آپ اپنے بچے کو جناب زہرا کے بچے پہ قربان کر دیں. سوال ہی ایسے رکھا، بی بی مجبور ہو گئی. کہا ٹھیک ہے اکبر اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب تو کوئی وجہ انکار ہی نہیں ہے، مگر جا کے اس ماں سے اجازت لے جسے حسرت ہی رہی تیرے سہرے باندھ. جا کے ماں سے اجازت لے. حضور اتنی بدقسمت ہیں جناب لیلا، اندازہ کریں جس کا علی اکبر جیسا جوان ہو اور وہ اسے پال بھی نہ سکے، کتنی حسرتیں دل میں ہوں گی کہ ابھی میں جناب علی اکبر کی جوانی ہے، ابھی آگے کتنے مرحلے رہیں گے، شادی کے سلسلے، آگے بہبود کے سلسلے، کتنا سوچتی ہوں گی جناب لیلا. اللہ جانے وہ ماں کتنی بدقسمت ہو سکتی ہے جس کے سامنے 18 سال کا کڑیل جوان موت مانگنے آ جائے. اتنی بدقسمت، زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ مانگا تو فقط موت ہی ماں سے مانگی. یہ اتنی بد نصیب ہیں کہ ایک مرتبہ جب سرح شہداء کوفے پہنچے تھے نا اور جا کر کوفے میں ایک جگہ ٹھہرائے گئے تو بستی عیسائیوں کی تھی. ایک عیسائیہ عورت آگے آئی، اس نے سروں کی زیارت شروع کی، 2 سروں پر آ کے وہ رک گئی. ایک چھوٹا سا سر تھا، ایک جوان سر تھا. چھوٹے سے سر کو دیکھ کے کہتی یا ایھا الہلال، جوان سر کو دیکھ کے کہتی یا ایھا البدر تمام. ایک اے پہلی کے چاند، اے 14ویں کے چاند. اتنے حسین چہرے تھے. کہتی اور تو دعا مانگو ان کے اس حال میں آنے سے پہلے ان کی مائیں مر گئی ہوں. جب یہ کہا ایک مرتبہ پاس سے لیلا کی آواز آئی، بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ نے کہا ان کے اس حال میں آنے سے پہلے ماں مر گئی ہو. کہا دیکھ میں اس جوان کی ماں ہوں اور جو یہ رباب کھڑی ہے یہ اس ننھے بچے. اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو پرسا دینے. آج کی تو شب ہے آل محمد پہ گریہ کرنے کی، آج ہی کی رات ہے آل محمد کو آنسوؤں کا پرسا پیش کرنے کی. بس دوستو جناب اکبر کو امام نے آمادہ کرنا شروع کیا. غضب نہیں آ گیا، تمام بیویاں ارد گرد اکٹھی ہو گئی. میں نے عرض کیا علماء مقتل نے لکھا یہ وہ شہید ہے جس کا ماتم اس کی زندگی میں برپا ہو گیا. چوگرد بیویاں ہو گئی. جیسے جیسے اکبر سجتا جا رہا ہے اتنا ہی شبیہ رسالت میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے. اب عجیب بات ہے، بیویاں دیکھ اکبر کو رہی ہیں مگر نوحہ کر رہی ہیں واہ محمدہ، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سجا کے ایک مرتبہ کہا زینب میرے جد رسول کا امامہ دے دو. ایک مرتبہ رسول کا امامہ لیا اور امام نے جناب علی اکبر کو امامہ پہنانا شروع کیا. حضور جب امامہ پہناتے ہوئے آخری پیچ آیا، اللہ جانے قیامت کیوں نہیں آ گئی. ایک مرتبہ میرا مولا امامہ پہناتا چلا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، آخری پیچ آیا ان للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رزن بے خزائی وطس. سلامت رہیے.
بس حضور جناب علی اکبر آمادہ ہو. یہی حق ہے آل محمد کو رونے. اللہ ان آہوں پہ رحم کرے. ہائے کہہ کے رونا بھی تسبیح پروردگار ہے. آل محمد کے غم میں ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے. ایک مرتبہ اکبر سج کے تیار ہوئے, جناب علی اکبر سوار ہوئے. اب جناب علی اکبر چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلوں اور میں نصرت دین کی خاطر اپنی قربانی پیش کروں, مگر عجیب معاملہ ہے, عجب معاملہ ہے. بار بار بیویاں روک لیتی ہیں اور تڑپ کے کہتی ہیں بے میرے لال ایک مرتبہ نیچے آ جا. اکبر آخری مرتبہ چل کے دکھا, ہم یہ دیکھیں مصطفیٰ چلا کیسے کرتے تھے. پھر سوار ہو کر جانے لگتے ہیں, کوئی بیویاں اتار لیتی ہیں. تکلم یا بنیا, میرے بیٹے آخری مرتبہ بول کر بتا, ہم دیکھیں مصطفیٰ بولتے کیسے تھے. بڑی کوشش کی جناب علی اکبر نے کہ میں نکلوں, میں یہاں سے جاؤں, مگر مجبوری یہ تھی جہاں سے راہوار کو موڑتے تھے پورا بیویوں کا ماتمی حلقہ سامنے آ جاتا تھا. پھر دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے, بیویاں اس طرف آ جاتی تھی. جب اکبر نے کوشش کی نا میں خیام کو چھوڑوں, مگر بیویاں نہیں چھوڑنے دیتی تھی. اب اس سے زیادہ میں کیا تلخ جملہ حضور عرض کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ جناب اکبر نے دیکھا یہ مجھے جانے نہ دیں گی. اکبر نے زین پہ بیٹھے بیٹھے مہار چھوڑ دی اور کہا بیویوں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو, میرا بابا بڑا غریب ہو. اللہ اکبر. کہ میرا بابا بڑا غریب ہو گیا, خدا را مجھے جانے دو, بابا بڑا غریب ہو گیا. چھٹ گیا وہ حلقہ. جناب علی اکبر کی پوری کوشش تھی میں فوراً میدان میں جاؤں, کیونکہ جانتے تھے جتنی دیر ہوگی یہ مجھے روکتی چلی جائیں گی. لہٰذا ایڑ لگائی, گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی. گھوڑا بھاگا, راہوار بھاگا, جناب علی اکبر میدان کی طرف بھاگ رہے ہیں, مگر محسوس ہوا پیچھے سے کوئی پکار رہا ہے. جب محسوس ہوا ایک مرتبہ بھاگتے گھوڑے سے پلٹ کر دیکھا ضعیف باپ بھاگتا آ رہا ہے. اکبر ایک مرتبہ رک جا, آخری مرتبہ بابا کو گلے سے لگا لے. اکبر آخری مرتبہ رک جا. اجرکم اللہ. یہی حق ہے مظلوم کی مظلومیت کرنے, یہی حق ہے آل محمد کی غربت پر. علی اکبر ایک دفعہ رک جا. پیچھے باپ کو آتا دیکھا, اکبر نے بھاگتے گھوڑے سے زین چھوڑ دی. جناب اکبر پلٹ کر آئے, بوڑھے باپ کو سینے سے لگائے. بابا حوصلہ کیجئے, بابا صبر کیجئے. بابا یہی ہوتا رہا تو میری قربانی کیسے ہوگی. بابا کیسے میں نصرت حق کی خاطر جان دوں گا, اس طرح تو میں میدان میں جا ہی نہ پاؤں گا. جب یہ جملہ کہا علی اکبر نے, حضور یاد رکھنا حسین فقط غریب نہیں, حسین کربلا میں بار بار غریب ہوئے ہیں. یہ چند ان غریب ترین مناظر میں سے ایک منظر تھا جب امام نے اپنی غربت کا وہ نوحہ پڑھا کہ شاید ملائکہ سے بھی تسبیح چھٹ گئی ہو. جب اکبر نے کہا نا بابا جانے کیوں نہیں دیتے, ایک مرتبہ میرا مولا رو کے کہتا ہے اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا, وہ مرنے کی اجازت لیتا, میں دیکھتا تو کیسے ہی جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج کی رات شرما کے نہیں رونا, آج کی رات خود کو ضبط نہیں کرنا, آج کی رات ضبط کی نہیں دھاڑے مار کر رونے کی رات. آج کی رات آل محمد پہ تڑپنے کی رات ہے. آج کی رات اپنے رومال کو آنسو زہرا, اپنے آنسو کو رومال زہرا میں تر کرنے کی رات ہے. دوستو جناب علی اکبر نے ایک سہارا دے کر امام کو ٹیلے پر بٹھایا. کہا بابا یہاں اطمینان سے بیٹھیے, بابا آپ بیٹھیے, خدا کی ذات بہتر کرے گی. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے میدان میں جناب علی اکبر علی ابن ابی طالب کا پوتا, عباس ابن علمدار کا شاگرد, ایسی بہترین شاندار جنگ کی ہے, مگر ہو یہ رہا ہے یہاں جنگ کرتے جا رہے ہیں, یہاں پیاس کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے. یہاں جنگ ہے, یہاں پیاس کا غلبہ ہے. وہاں ماں مصلی عبادت پر بیٹھی ہے. اب کیا ہے کہ اکبر تو میدان میں ہے, مظلوم ٹیلے پر ہے, مگر وہ جو ماں مصلی پہ بیٹھی ہے نا, ماں کا دل بند ہونا شروع ہو گیا. ایک مرتبہ ماں نے اپنی جھولی کو اٹھا دیا, اے ہاجرہ سے یوسف کو ملانے والے, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, تجھے واسطہ ہے ایک اور مرتبہ میرے بیٹے کی زیارت کروا دے. اللہ جانے ماں کی دعا میں کتنا اثر تھا, جیسے ہی عرش سے ٹکرائی اکبر پلٹ کر آ, اکبر پلٹ گیا. بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے,
بابا میں نشیہ کو بتاؤں کہ حسین کا سامنا کیسے کرے، ایک گھونٹ پانی مل جائے، میرا مولا بے بس ہے، میرا مولا کربلا میں کیسا غریب ہو گیا۔ ایک مرتبہ اکبر کو آگے کیا، اپنی زبان اکبر کے ہونٹوں میں دی، اکبر نے جیسے ہی زبان بابا کی، ایک مرتبہ تڑپ کے جوان پیچھے ہوا، ہے بابا آپ کا تالو تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھا ہوا۔ اللہ اکبر، حضور بس زحمت تمام کرو، اکبر گئے میدان میں، جناب علی اکبر میدان میں گئے، وہاں اکبر نے جہاد آخر شروع کیا، وہاں مظلوم کربلا ٹیلے پر آ گئے، جناب زینب عالیہ در خیمہ پہ ہیں، اب عجیب منظر ہے، جناب علی اکبر اشکیا پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، حسین ابن علی اکبر پہ نگاہ رکھے ہیں، زینب عالیہ اپنے بھائی حسین کو دیکھ رہی ہیں، عجیب منظر ہے، مگر وہاں ایک ظلم کا منظر چلا، لڑتے لڑتے کسی فاسق نے ایک مرتبہ چھپ کے جناب علی اکبر کی کمر میں نیزہ مارا، جیسے ہی حسین کا جوان سیدھا ہوا، ایک مرتبہ حسین بن نمیر نے آگے بڑھ کے اپنی جوانی کا سارا زور برچھی علی اکبر کے سینے میں یہ کہہ کے اتار دی، ذرا میں بھی تو دیکھوں حسین کتنا بڑا صابر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں جناب علی اکبر نے زین چھوڑی، یا باہو علیکہ منی سلام، بابا میرا سلام آخر لو، یہ سننا تھا۔ امام عالی مقام کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا، میرا مولا فوراً راہوار پہ سوار ہوا، کہ راہوار مجھے وہاں پہنچا جہاں میرا اکبر گرا ہے، چند قدم چلے۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ علی اکبر تک جانے کی تو شان ہی بڑی عجب تھی، میرا مولا چلا تو سوار، مگر چند قدم راہوار چلا تھا، میرا مولا زین سے زمین پر آ گیا، میرے مولا نے رکابوں کو تھام لیا، کہا راہوار مجھے لے کر جا جہاں میرا اکبر پڑا ہوا ہے، فرماتے چند قدم چلے، پھر میرے مولا نے باگیں بھی چھوڑ دی، میرا مولا گھٹنوں پہ چلنا شروع ہو گیا اور صدا دیتے تھے، علی اکبر، علی اکبر کہاں ہے، بابا کو آواز دے، علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا مولا یا علی کی صدائیں بلند۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اکبر کو صدا دے رہے تھے کہ اے علی مجھے پکار، اے علی کہاں ہے، فرماتے مگر مجھے لگتا ہے علی اکبر کو نہیں نجف سے بابا کو پکار رہے تھے، بابا علی میری نصرت کو آؤ، مجھے اکبر کے لاشے پہ جا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، آج کی رات بلند گریہ کر کے رونا ہے، آج کی رات اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑنا ہے، بس حضور اللہ جانے کتنی دیر لگی مظلوم کو، وہ فرماتے ہیں چلے ہیں تو راہوار پہ ہے، کچھ دیر گزری تو باگیں تھامی ہوئی ہیں، کچھ اور دیر گزری تو حسین گھٹنوں پہ آ گئے، مگر اللہ جانے مظلوم کا جسم کہاں جواب دے گیا۔ ایک وہ نوبت آئی کہ علی اکبر مجھے آواز دے، اس کے بعد میرا مولا کوہنیوں کے بل چلنا شروع ہوا، میرا مولا کوہنیوں کے بل چل کے علی اکبر تک آیا۔ اب جب جناب علی اکبر تک آیا تو معاملہ ہی بڑا عجب ہے، دیکھا جوان لیٹا ہوا، ایک ہاتھ اپنا سینے پہ رکھا ہوا، علی اکبر نے ہاتھ سینے پہ، میرے مولا آگے بڑھے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگائے، دیکھا اب بیٹے میں دم ہے، بیٹا خدا تجھے سلامت رکھے، پروردگار تیری شہادت کو قبول کرے۔ اب امام نے چاہا کہ میں علی اکبر کو اٹھاؤں، امام نے ایک مرتبہ گردن کے نیچے سے ہاتھ دیا، دوسرا پاؤں کے نیچے سے، جب اٹھانے کی کوشش کی بڑا مشکل تھا جوان کو اٹھانا مظلوم کے لیے، اتنا وزنی ہو گیا اکبر مظلوم، وہ جس نے صبح سے اپنے تمام انصار کے لاشیں اٹھائے تھے، اب اٹھانا مشکل ہو گیا، کہا اکبر میرا ساتھ دے، اکبر میں اٹھانا چاہتا ہوں، میں خیام میں لے جانا چاہتا ہوں، اکبر میرا ساتھ دے۔ کہا بابا کیا کروں، کہا اپنے بازوؤں کو میری گردن میں حمائل کر دے۔ جب دیکھا ایک بازو ڈالا ہے جوان نے، دوسرا بازو نہیں ڈالا، کہا اکبر دوسرا بازو کیوں نہیں ڈالتا، کہا بابا سینے سے اٹھا نہیں سکتا۔ میرا مولا سمجھ گیا کیا کہ تجھے اپنے باپ کے صبر پہ اعتماد نہیں، تو ہاتھ ہٹا، ہاتھ ہٹایا، دیکھا پھل برچھی کا سینے میں ٹوٹا ہوا ہے، میرے مولا نے اکبر کو لٹا دیا، ایک مرتبہ ہاتھ پھل برچھی پہ رکھا، یہاں برچھی ہلی، وجود اکبر ہلا، پوری کربلا ہلی، سارے خیام ہلے، جناب زینب خیمے کو چھوڑ کر باہر آ گئی، بھیا حسین
میں تیری نصرت کو آ جاتی ہوں۔ جیسے ہی زینب کو آتے دیکھا میرے مولا نے اکبر کو بھول گئے، میرا مولا اکبر کو بھول گیا۔ میرا مولا کھڑا ہوا، زینب پلٹ جاؤ، زینب پلٹ جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں۔ علماء نے لکھا زینب اکبر پیچھے نہیں آئی تھی، زینب اکبر خاطر نہیں آئی، زینب بھائی بچانے آئی تھی، کیونکہ بی بی کو پتا تھا اگر کچھ اور دیر مظلوم کی اکبر کی لاش پہ گزری میرا بھیا مارا جائے گا۔ ماتم علی اکبر۔